کرتے یہ؟ ہم ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہیں کی، آپ کے فرمانوں پہ عمل نہیں کیا۔ اگر عمل ہو جائے اور دل ہمارا غلامی مصطفیٰ میں چلا جائے، خدا شاہد ہے کوئی اور طرف خیال جا ہی نہیں سکتا، کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آ بھی گئی تکلیف تو خیر ہے، پتہ ہے کہ رحمت بولو رحمت للعالمین نبی بیٹھا ہے نا، وہ موجود ہے نا، اس زمین پہ ہے نا، اس زمین پہ ہر وقت ہے، جس کی حکومت جب تک رہے گی وہ موجود ہے۔ اگر حکومت اس کی قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ کا محبوب نبی قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے دلوں میں بھی ہے اور سروں کے اوپر سایہ بھی ہے، سایہ بھی ہے۔ اور اگر اولاد کی بات کی جائے ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ کا محبوب نبی ہے اور اس کی لخت جگر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کائنات جب تقسیم، اب دیکھنا ذرا، کائنات کے جتنے قاعدے ہیں وہ بدل دیے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے۔ اوروں کی اولاد، اوروں کی نسل چلے باپ سے، اور یہاں پر اللہ کے محبوب نبی، اسی لیے تو میرے پیر نے فرمایا تھا، بتاؤں نا آپ کو میرے پیر نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ۔ مقام مریم حوا بھی ہے بجا، لیکن مقام مریم حوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا۔ سبحان اللہ۔ مقام مریم حوا بھی ہے بجا، لیکن مقام مریم حوا بھی ہے بجا، لیکن تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثلے کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا۔ اب مقام زہرا کے بعد اب دیکھ ذرا اولاد مقام زہرا سلام اللہ علیہا تو دیکھ ذرا، ملے فقیر کو خیرات جایا زہرا، ملے جو اس کی اجازت۔ یہ عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ خشک ملا کی بات نہیں کر رہا۔ اسے پتہ ہے جو سمجھنے کی جس نے کوشش ہی نہیں کی کہ مقام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جسم کو جسم بنا کر بغیر کسی چارج، بغیر کسی کرنٹ کے، بغیر کسی چیز سے تو ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ بڑا قادر ہے، اللہ بڑا خالق ہے، عجیب خلق کیا ہے، آنکھیں دی ہے، اگر بند ہو تو نظر کچھ نہیں آتا، کھلی ہے تو نظر ہے کیا پیچھے کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ یہ ٹانگوں کی حرکت، یہ ہاتھوں کی جنبش، یہ زبان کی لڑکھڑ، ہر چیز پہ تجھے کوئی سوچنے پر تو کبھی بھی اتنا میں اب کہنا نہیں چاہتا، لیکن کمال ہے رب وہی ہے، وہی رب اگر کسی بندے کو اعزاز دے دے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، تجھے مروڑیں شروع ہو جاتی ہیں جی، تجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کائنات میں جتنی عورتیں آئیں اور جتنی آئیں گی، تمام میں سے جو الگ اور جداگانہ شان ہے وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اس کے متعلق بھی بات کرتے ہوئے نہ شرم آئی نہ حیا آیا، کچھ بھی نہ ہو، عظمتیں بیان کرنا نبی کے در کی، نبی کے در کی عظمتیں بیان کر، اس طرح تنقیدیں نہ کر
گستاخیاں مت کر، نہ اپنی قبر کو انگاروں سے بھر، نہ اپنے پیروکاروں کی قبر کو انگاروں سے بھر، نہ خود جہنم کی آگ کا ایندھن بن، نہ اپنے پیروکاروں اپنے ماننے والوں کو بنا۔ مان لے کہ سیدہ زہرا جیسی خاتون کائنات میں نہ کوئی آئی ہے اور نہ کوئی آئے گی۔ ملے جو اس کی اجازت، میرے پیر کا عقیدہ بھی دیکھ اور وہی ہمارا عقیدہ ہے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ گولڑا شریف، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب یا تو نصیب۔ واہ واہ۔ تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در خدا کو میں نے صدا لا شریک جانا ہے، خدا کو میں نے صدا لا شریک جانا ہے، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، خدا کو میں نے اب دیکھ ذرا کردار کس کا ہے اور واہ واہ کس کی ہے، کردار کس کا ہے اور سبحان اللہ کی صدائیں کس کی چل رہی ہے۔ ذرا شعر سن حافظ، تیرے حسین کا کردار، یہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں ذوق کی خاطر، چاہے حسن ہو یا حسین ہو۔ حسن تو وہ ہے کہ کائنات کی بادشاہت اپنے نانا کے دین پہ ٹھکرا کے وہ پھینک، ضرورت ہی نہیں ہے میرا نانا راضی ہو جائے، میرے نانے کا دین بچ جائے۔ آج یہ اقتدار میں اقتدار کیا ہے؟ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اقتدار کی بھوکی نہیں ہے، اقتدار ان کا غلام ہے۔ بے شک، اور یہ کر کے ان کے اس عمل کو دیکھ کے پھر اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اے حسن جب تک تیری نسل میں سے کوئی بادشاہ جو بادشاہ کائنات میں نہیں بناؤں گا تب تک قیامت نہیں لاؤں گا، قیامت بھی منتظر ہے بادشاہت خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حسین سنو ذرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک و ہوا یا زہرا، سیدہ زہرا، شبیر شمبردی، امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، خدا کے سامنے تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک و ہوا یا زہرا، پکارتے ہیں نہ
دامن، اپنے دامن پھیلاؤ نا ذرا دعا کے لیے، اللہ سے مانگنا ہے، شرمانا کس بات کا؟ نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا ملے نصیر کو خیرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک و ہوا یا زہرا، پکارتے جتنی امتیں دی ہیں تمام امتوں سے بھی افضل ہے، امت ہونے میں تو افضل ہے، اپنے نبی کو ماننے کے حساب سے تیرا کیا معیار ہے؟ انہیں کس انداز میں مانا ہے، انہیں کس انداز میں جانا ہے؟ خدا را جس طرح اللہ کو بنایا ہے تو بھی سب سے افضل سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ ہر شخص سمجھ رہا ہے، بزرگ بچے بوڑھے، بس تو ذرا مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کر، جان لے اپنے دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جو مقام دیا ہے وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ مقام جو دیا ہے ان کی عظمت کے بارے میں سوچو، ان کی شان کے بارے میں باتیں کرو، ان کے مقام کے بارے میں باتیں کرو، امتی ہو کر اگر ان کی گستاخیاں کرے گا تو پھر یہ دیکھ لے تو وہ امتی نہیں ہے جو اللہ کے محبوب نبی نے اپنی امتی کا فرمایا ہے، پھر تیرا رب ہی وارث ہے۔ خدارا ہمیشہ اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں، چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی، اس میں نبی کے غلاموں کا انتخاب کیا کرو، چاہے وہ نعت خواں ہے یا کوئی مقرر ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ میرے نبی کے اصحاب و اولاد کا گستاخ کون ہے اور ان کا غلام کون ہے، ان کا گستاخ بے ادب کون ہے اور ان کا نوکر کون ہے۔ اگر نوکری میں سب کچھ ہے، ذات مصطفیٰ کی نوکری میں سب کچھ ہے، تو پھر نوکروں کو بلایا کرو، نوکروں کا انتخاب کیا کرو، غلاموں کو بلایا کرو۔ اگر سمجھتا ہے کہ تنقید کرنا، اور ہر شخص اتنا سمجھ، آج کے دور میں کوئی بچہ بھی اتنا بے سمجھ نہیں ہے کہ اگر نبی کے شان میں کوئی گستاخی کا ایک جملہ جس کے دماغ میں آ گیا، اس کے دونوں جہاں برباد ہو گئے۔ سننا تو بڑی دور کی، سنتے ہو سامنے بیٹھ کر سبحان اللہ بھی کہتے ہو۔ خدارا نبی کے گستاخوں سے بچو، میرے نبی کی اصحاب و اولاد کے گستاخوں سے بچو، میرے نبی کی عظمت پر باتیں کرنے والے، عظمتیں بیان کرنے والوں کو سنا کرو، ان پر تنقید کرنے والوں کو نہ سنا کرو، نہ اپنا ایمان برباد کرو۔ ہم ایسے خطے میں رہ رہے ہیں، ہم ایسی سرزمین پہ رہ رہے ہیں
جہاں سب سے زیادہ مشکل اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اپنا عقیدہ درست کر, کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھ, اللہ نے جسے اتنا مقام عطا کر دیا ہے, اس کی ختم نبوت کی بات آئے, اس کے صحابہ کی شان کی بات آئے, اس کی اہل بیت کے مقام کی بات آ جائے, تو ان کا مقابلہ کسی سے نہیں کرانا. سمجھ آئے نہیں نا؟ آئیے نا سمجھ ہے. ہاں, اپنے دل سے منصف بنو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی پیروی کرنے کی. سب سے بڑا میں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں یہاں اپنے ایمان کو بچانا ہے. ہر چیز کا انتظام اہتمام ہو رہا ہے, لیکن تیرے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. لوگ سودے بازیاں کر رہے ہیں, جو آتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اسے کہتا ہے کہ میں سچا ہوں, میں سچا ہوں. میں سچا اللہ ہے, اور اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو جو مقام اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کے محبوب نے انہیں دے دیا ہے, پھر ان کا احترام بندہ کیسے نہ کرے؟ اگر احترام نہیں کرے گا تو گستاخ بن جائے گا, اور جو گستاخ ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم سے اللہ امان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میری یہ گفتگو آج کی اس محفل میں قبول فرمائے. اور میری یہی آخر میں جو ایک تھوڑی سی اسے سبق سمجھیں, نصیحت سمجھیں, گزارش سمجھیں, عرضی سمجھیں, وہ یہی ہے کہ مقام مصطفیٰ کا حیا کر, وہ جس پہلو سے بھی ہے. نسبت مصطفیٰ کا احترام کر, وہ جس پہلو سے بھی ہے. بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر تو یہ کر گیا تو کوئی قاری ہے, کوئی ملا ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی پیر ہے, جو بھی ہے, جو گستاخ ہے, تو اس سے بڑھ کے ہے. چاہے تجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, تیرا عقیدہ درست ہونا چاہیے, تیرے ایمان کی کیفیت یہاں تک آ جانی چاہیے. اگر یہاں آ گئی, میں اللہ کے فضل اور کرم سے, اگرچہ میں گناہگار صحیح, خطا کار صحیح, جو بھی ہوں, وہ میرا اپنا معاملہ ہے, لیکن یہ سمجھ لے تو ہر اس عالم و فاضل, قاری, ملا سے بہتر ہے جو میرے نبی کی عظمت کا انکار کرتا ہے, میرے نبی کے اصحاب کی عظمت کا انکار کرتا ہے, میرے نبی کی اولاد کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. کسی کے مقام کو اپنا پتہ نہیں, مقام نسبت مصطفیٰ کے متعلق باتیں, ٹھیک ہے نا. میرے لیے وہ میرے سر کا تاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرے گا, اور جو چاہے اپنے نام کے ساتھ جو مرضی کہلواتا رہے, جو نبی کا نہیں, ہم اسے اپنی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے. سنو نا, زندہ تب تک رہنا ہے جب تک اللہ نے سانس رکھے ہیں. ملے گا وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے, تو پھر ڈر کس بات کا؟ باتیں تو دو ہے نا, یا کوئی موت سے ڈرے یا کوئی رزق سے ڈرے. رزق بھی اللہ نے دے دیا, جتنا لکھ دیا وہ ملے گا ہی ملے گا. مرنے سے پہلے ملنا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے بڑھ کے کسی اور کا وعدہ یا کوئی خوف آ سکتا ہے؟ اگر کوئی خوف کھاتا ہے تو یہ سمجھو وہ شرک کر رہا ہے. وہ شرک سے بچو, ڈرو صرف اللہ سے, اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی کا توق ہے نا, وہ اپنے گلے میں ڈالو. پھر دیکھیں اللہ کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں, صبح ہو یا شام ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, پھر بندہ ایسے مست اور الست رہتا ہے. پھر اس نبی کی محبت میں بندہ اس طرح مگن رہتا ہے, اسے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم تمام کا خاتمہ ایمان کے فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ